بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءہم الحق، بس جس وقت آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا ہماری جناب سے، من عندنا ہماری جناب سے، جب حق ان کے پاس آ گیا، قالوا تو انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا، قتل کرو ان کے بچوں کو۔ یہ قتل کے دو دور ہیں، ایک دور قتل کا ہے حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے، ایک دور کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ اس وقت فرعون کیا کرتا تھا، 1 سال بچے مارتا تھا، 1 سال چھوڑ دیتا تھا۔ یہ جو مشہور واقعہ ہے نا، خطیب بیان کرتے ہیں کہ فرعون کو کسی نجومی نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور تیری حکومت کو پلٹ دے گا، تختہ تیرا الٹ دے گا، تو فرعون نے بچے مروانے شروع کر دیے۔ یہ ساری کے ساری گپ اور جھوٹ ہے، کیونکہ جو نجومی یہ بتا سکتا ہے بچہ پیدا ہوگا، تو وہ نجومی یہ بھی بتا سکتا ہے فلاں گھر کے اندر ہوگا اور فلاں سال ہوگا۔ تو نجومی نے صرف اتنا بتایا کہ بچہ پیدا ہوگا۔ فرعون تھا نا، بندوق رکھتا سر پر، بتا کس گھر میں ہوگا، بتاتا کہ نہیں؟ پھر وہ کہا جی بچہ پیدا ہوگا، وہ تیرے حکومت اور تخت کو پلٹ دے گا۔ عموماً یہ خطیب بیان کرتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہوتی تو فرعون 1 سال بچے نہ چھوڑتا، ہر سال مارتا نا، وہ 1 سال چھوڑتا تھا۔ جس سال حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی پیدا ہوئے ہارون، وہ سال تھا بچے چھوڑے جانے کا، اس لیے حضرت ہارون کو کسی نے نہیں مارا، صندوق میں ڈال کر سمندر میں بھی نہیں بہایا گیا، وجہ ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ سال چھوڑنے کا سال تھا۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، وہ سال تھا بچے مارنے کا۔ وہ کہتے تھے اب 2023 میں بچے مار دیے، 24 میں چھوڑ دو، سمجھ آئی؟ ان کی یہ ترتیب تھی۔ ہمارے یہاں ترتیب یہ ہے کہ ہر سال مارو، ہر سال کیا ہے، مارو، منصوبہ بندی کے ذریعے سے مارو۔ کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، ہاں، کم بچے خوشحال گھرانہ۔ حالانکہ بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 اچھے نہیں، جب زیادہ ہوں گے تو ان میں سے 2 نکلیں گے نا، 10-12 تو ہوں، پھر ان میں سے 2-4 اچھے نکل آئیں گے، 2-4 کیا ہے اللہ نہ کرے وہ گندے نکلیں، 2-4 شرارتی ہوں گے، 1-2 اب 2 ہی ہوں اور دونوں کے دونوں ایسے ہوں تو پھر کیا بنے گا؟ کم بچے خوشحال گھرانہ۔ حالانکہ کیا ہے، بڑا خاندان جہاد آسان۔ یہ کیا کہتے ہیں، کم، ہاں، چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان۔ ہم کہتے ہیں نا، بڑا خاندان جہاد آسان۔ اس لیے آپ نے فرمایا تزوجوا الودود الولود، شادیاں کرو ان عورتوں کے ساتھ جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں، ان عورتوں کے ساتھ جو زیادہ بچے دینے والی ہوں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بچے بھی زیادہ اور محبت بھی زیادہ۔ یہ نہیں کہ آپ کو چائے بناؤ، اگلا کہ چائے ہوں تو پیتی چاخے مولوی صاحب ہوتے ہیں نا، ہاں میں نے مطالعہ کرنا ہے، جاؤ جی، یہ ہوتی ہے نا۔ اس لیے عالمہ شالمہ سے بچنا۔ تو ہاں یہ ہوتی ہے نا، عموماً یہ ٹھیک نہیں ہوتی، آج کل کے جو دور میں ہے نا، یہ عموماً ٹھیک۔ ہمارا تجربہ یہی ہے، ہم نے جتنی دیکھی ہے نا، حضرت شیخ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ میرا بڑا تعلق تھا، بڑا قریبی تعلق تھا، بہت ہی زیادہ قریبی تعلق تھا، گپ شپ بھی تھی اور ان کے پاس جاتا بھی تھا۔ وہ بھی بیچارے آتے تھے، یہاں پر آئے تھے ایک مرتبہ، قریبی علاقے، وہاں پر ختم بخاری تھی، انہوں نے بلایا آخری حدیث کے لیے، تو شیخ صاحب نے کہا کہ میں حدیث تو پڑھاؤں گا لیکن کھانا میرا کہیں اور ہوگا۔ ان کو منع کر دیا تھا، میں کھانا آپ کے پاس نہیں کھاؤں گا، میرے ادھر اپنا ایک گھر ہے۔ پھر ادھر آئے تھے، کھانا بھی کھایا تھا، گپ شپ بھی لگائی تھی، اور یہاں انہوں نے کچھ پیسے بھی دیے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں پیسے اپنے مدرسے میں دیتا ہوں، کیونکہ ان کا اپنا مدرسہ تھا، لیکن یہ بھی میرا اپنا مدرسہ ہے۔ تو بہرحال جب شادی کا پروگرام ہوا تو شیخ صاحب کو میں نے دعوت دی، تو وہ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بتاؤ عالمہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا جی نہیں عالمہ نہیں۔ شکر کرو عالمہ نہیں، ان کا یہ انداز تھا، شکر کرو عالمہ نہیں ہے، شکر کرو عالمہ نہیں ہے، شکر کرو۔ ہاں تو یہ جو عالمہ ہوتی ہے نا، عموماً یہ کہتے ہیں بھئی ہم کیا ہے، میں مولوی صاحب سے خود کیا ہوں، بڑی ہوں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہتے ہیں کہ ہماری شان کیا ہے، او عباد علماء، عباد ان کے بعد علماء کا ہے نا جمع کثرت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خود بڑی ہیں، پھر کیا ہے جی میرے ذمے نہیں ہے دودھ پلانا، میرے ذمے نہیں ہے کھانا پکانا، شرعی طور پر کہتی ہیں کہ نہیں، میرے یہ ذمے نہیں ہے۔ تو جو ہوتی ہے بیچاری سکول والی ایسی ویسی، وہ کہتی ہے چلو خیر ہے گزارا کرو، کام شام سارے، ورنہ ان کے اندر بڑے نخرے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات کیا ہے، جو عموماً ہوتی ہے نا عالمہ، میں نے جی سبق پڑھانا ہے، اس لیے مولوی صاحب کے کپڑے یا استری نہیں کیے، کھانا نہیں بن سکتا، ناشتہ نہیں بن سکتا، فلاں چیز نہیں۔ تو شیخ صاحب نے مجھے واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ بہت بڑے شیخ الحدیث سے وہ میرے پاس آئے صبح کو، تو انہوں نے کہا جی میں آ رہا ہوں، میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتا ہے میں گھر سے آ رہا ہوں لیکن ناشتہ آپ کے پاس ہے۔
کہتے پھر وہ آئے میرے پاس، بڑے شیخ الحدیث سے شیخ غلام حبیب صاحب کے پاس آئے، کہتے ہیں میں نے ناشتہ بنایا، انہوں نے ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد میں نے پوچھا یار گھر سے آ رہے اور ناشتہ، تکلف ہوں گے ان کے ساتھ، بے تکلفی ہوگی، تو کہتے ہیں وہ شیخ الحدیث صاحب رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کیا بتاؤں جی، شیخ غلام حبیب صاحب کو کیا بتاؤں کہ میں نے گھر والی کو کہا ناشتہ بنا، اس نے کہا اصول شاشی دکھائی، اس نے کہا میں نے مطالعہ کرنا ہے اور سبق پڑھانا ہے، اصول شاشی والی تھی، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، اس نے کہا کیا میں نے اصول شاشی کا مطالعہ کر کے سبق پڑھانا ہے بچیوں کو، لہذا کھانا کہیں ناشتہ ہوٹل سے کر لینا۔ اب ایسی بھی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو بہرحال کیا ہے، یہ تو دنیا کے اندر ترتیب ہے نا، چلتی رہتی، اس لیے عالمہ شالمہ سے کیا ہے بچنا۔ اور کیا کر رہا تھا کہ بچے دو ہی اچھے، ہاں، تو آپ نے فرمایا تھا ان عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی بھی ہوں اور زیادہ بچے والی بھی ہوں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کی میں نے ترتیب آپ کو بتا دی تھی، کیونکہ شادی روز روز نہیں ہوتی نا، ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، بندہ پوری تسلی کر لے، اور یہ تسلی لازمی کرنا لندھی نہ ہوئے، یہ میری طرف سے ہے کلیہ، لندھی زنانی نہ ہوئے۔ لندھی ہوتی ہے کہیں، لندھی کا آپ کو نہیں پتا، وہ زیادہ چٹوری ہوتی ہے نا، ہر چیز چھپانے والی، ہر چیز میں منہ ڈالنے والی، کھانے والی، اس طرح قناعت کرنے والی ہو، کیونکہ اگر وہ لندھی ہوئی تو مولوی صاحب کی تنخواہ آپ کی ہوگی 10,000 روپے، اور وہ بل آپ کو بنا کر دے گی 55,000 کا، پھر آپ کے روزانہ جھگڑے ہوں گے۔ ان جھگڑوں سے بہتر ہے کہ ایسی قناعت والی جو بیچاری دال دو ٹھیک ہے، پیاز سے کھائے ٹھیک ہے، پانی سے کھائے، چائے سے کھائے، بس ٹھیک ہے جی، بس مجھے تو مل گیا، سب کچھ مل گیا، ایسی ہونی چاہیے الودود، ایسی ودودہ ہونی چاہیے کہ جو اس طرح ہوں۔ تو یہ فرعون کا طریقہ تھا جی، 1 سال بچے مارو، 1 سال چھوڑ دو، اسی کی ترتیب چلیے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال کیا ہے یستضعف طائفۃ، وہاں طریقہ یہ تھا کہ بچوں کو قتل کر دو، اور یہاں طریقہ یہ ہے کہ دوسرا طریقہ ہے قتل کا، وہاں پر قتل کا اور طریقہ تھا، یہاں پر قتل کا اور پیدا ہی نہ ہونے دو، یہ بھی کیا ہے قتل ہے نا۔ وہ منصوبہ بندی ایک پوری کے پوری ٹیم انہوں نے تیار کی ہوئی ہے، اس لیے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے جس کو پیدا کیا اس کی روزی کا انتظام اللہ کے ذمہ ہے۔ تم پاکستانی تو 22 کروڑ ہو، اور چائنا میں کتنے ہیں؟ 3 ارب کے قریب ہیں، وہ 3 ارب کے قریب چائنا والے بھوک سے مر گئے۔ اب وہ ہم سے کیا ہے، اچھے ہیں کہ نہیں؟ اب انڈیا کی آبادی دیکھو، یہ نہیں کہ بچے زیادہ، جس کے بچے زیادہ ہوں گے اللہ اس کو رزق بھی اسی حساب سے دیتا ہے، اللہ اس کو رزق اسی حساب سے دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ رازق ہے، آپ رازق نہ بنو، آپ رازق نہ بنو۔ بھئی کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے؟ جو 2 ہیں ان کو تم کھلاؤ گے، ان 2 کو بھی تو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو اللہ 2 کو دے سکتا ہے وہ 2 اور اگر آ جائیں 4 کو بھی دے سکتا ہے، 2 اور اگر آ جائیں، اکٹھے آ جائیں، ہیں علیحدہ علیحدہ آ جائیں، 4 آ جائیں، 6 آ جائیں، اللہ روزی دے گا۔ تو فرعون کا ایک دور یہ تھا کہ 1 سال بچوں کو مارتا تھا، 1 سال چھوڑ دیتا تھا۔ تو نجومی والی بات کیا ہے؟ جھوٹی ہے، کیونکہ اگر نجومی والی بات ہوتی تو ہر سال بچے مارے جاتے، ہر سال نہیں مارے جاتے بلکہ 1 سال مارے، 1 سال چھوڑ دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ بچے مارنے کا سال تھا، اس لیے ماں نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے القاء ہوا اور سمندر کے حوالے کر دیا۔ اب وہ دریا کے اندر کیا ہے، صندوق تیرتا ہوا جا رہا۔ جب فرعون کے دربار سے گزرنے لگا، وہاں پر نوکروں چاکروں نے دیکھا بھئی یہ تو صندوق ہے، اور لگتا بھی وزنی ہے، کیونکہ کیا ہے تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے پکڑ لیا اور لائے صندوق کو، جب آ کر کھولا نا دربار میں تو اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا اس صندوق کے اندر، انگوٹھا چوس رہے تھے، ٹھیک ہے، روایات میں آتا ہے۔ اس لیے بعض بچے کیا ہے انگوٹھے چوستے ہیں، کچھ انگلیاں چوستے ہیں، ہاں رملہ، کچھ کیا کرتے ہیں، تو ہوتے ہیں نا بچے اس طرح۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا نا فرعون نے، فرعون تو بڑا حرامی ظالم تھا، اور ساتھ آسیہ تھی، حضرت آسیہ ان کی گھر والی، انہوں نے دیکھا تو بچہ دل لگ گیا۔ انہوں نے کہا بچہ تو بڑا قیمتی ہے، پتہ تھا نا خامد کا کہ ابھی مارے گا، اس لیے کہا یہ بچہ بڑا قیمتی ہے، یا تو ہم اس کا اپنا بیٹا بنا لیں گے یا اس کو پھر بیچ دیں گے بعد میں، کیونکہ غلامی کا دور تھا، ہمیں نفع دے جائے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بھی کہا چلو خیر ہے۔ تو زنانیاں فرعون جیسے خامد سے بھی کام کرا لیتی ہیں کہ نہیں؟ فرعون جیسا ظالم بھی ہو تو اس سے کام کرا لیتی ہیں، ہاں، اس لیے خیال کرنا عبداللہ۔ تو ہاں
ایسا نہ ہو کہ پھر ہاں آپ مجھے گلا دو بعد میں کہ استاد جی آپ نے یہ تو بتایا نہیں تھا. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اب بھائی فرعون نے کیا ہے چھوڑ دیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بچہ ہے روتا ہے, دودھ پلانے کا مسئلہ. اب بڑی بڑی دائیاں لائی گئی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائیا کا دودھ نہیں پیا. بالآخر جو بہن تھی نا وہیں فرعون کے دربار میں, وہ بھی ساتھ ساتھ آ گئی تھی دریا کے ساتھ. اس نے کہا حل ادلک, میں تمہیں دلالت کرتی ہوں, میں تمہیں بتاتی ہوں ایک گھر ہے یکفلونہ جو اس کی کفالت کرے, شاید یہ اس کا دودھ پی لے. تو اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مائی ہے دودھ تو اس کو پلا دے گی, لیکن ہے بڑی غیرتی, وہ یہاں آئے گی نہیں. یہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کی ماں کا بتایا نا کہ وہ یہاں نہیں آئے گی, بچے کو وہاں لے جاؤ تو شاید وہ دودھ پلا دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی لے جاؤ. نوکر چاکر آئے, حضرت موسیٰ کو جب چھوڑا تھا اور دریا کی لہروں کے حوالے کیا تھا تو اللہ کی آس پر کیا تھا. اب فوجی آ رہے ہیں ماشاءاللہ پورے پروٹوکول کے ساتھ. حضرت موسیٰ کو لایا گیا ماں کے پاس, اللہ کا وعدہ تھا نا کہ ہم لوٹائیں گے, اللہ تعالیٰ نے پھر لوٹایا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جب پہنچتے ہیں اور ماں کے سینے سے لگتے ہیں فوراً دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لوٹایا کہ نہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے. جب بڑے ہو گئے فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا. یہ دوسرا دور ہے, یہ اپنی خجالت مٹانے کے لیے. فرعون نے پہلے بچے قتل کرائے تھے جمہوری نظام کے لیے, اب بچوں کو قتل کرنے لگا. اب فرعون کو کیا ہے, جب آیا نا غصہ, اب ایک بندے کو غصہ لگتا ہے نا, اس نے جگ اٹھا کر پھینک دیا, کتابیں اٹھا کر پھینک دی, یہ پھینک دیا وہ پھینک, غصے میں کرتا ہے نا. فرعون کو غصہ لگا اچھا کہ ہم جادوگروں کا, یہ جادوگر بھی مسلمان ہو گئے, انہیں کا مقابلہ نہیں کر سکے نا جادوگری کے اندر, حالانکہ وہ تو معجزہ تھا اور معجزے کا مقابلہ جادو سے نہیں ہو سکتا. اب فرعون نے اپنی خجالت مٹانے کے لیے ھذا قتل غیر قتل الاول, یہ پہلے قتل کے علاوہ تھا. اب جو فرعون نے کہا نا اقتلوا ابناء الذین, کیوں, لأن فرعون کان قد امسک عن قتل الولدان, لأن فرعون کان قد امسک, لأن فرعون کان قد امسک عن قتل الولدان, کیونکہ فرعون بچوں کے قتل کرنے سے ایک مرتبہ رک گیا تھا بعد ولادت موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد. بچے بہت سے مار دیے ہوں گے نا ہر سال. پھر انہوں نے کہا جی بچے اتنے تو نے مار دیے, بچیاں ہی بچیاں بچ گئی, اب کیا ہے نظام نہیں چلے گا نا, تو اس لیے اس نے کہا اچھا چھوڑ دو بچے قتل نہ کرو. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے, فلما بعث موسیٰ, جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا, اعاد القتل علی بنی اسرائیل عقوبۃ لہم, اب دوبارہ فرعون نے کہا کہ ان کے بچوں کو مارو, ان توحیدیوں کے بچوں کو اغوا کر لو, ان کو مار دو, کیونکہ جب بچوں کو ماریں گے تو ان کے باپ دادے جو ہیں ان کے حوصلے پست ہوں گے. آج بھی یہی کام کرتے ہیں نا, کوئی جہاد کا نام لے اس کو مار ڈالو. کیوں, ایک تو ان کے باپ بچوں کو آمنو جو ایمان لائے, معہو اس کے ساتھ, حضرت موسیٰ کے ساتھ. ہاں جی فرمایا پہلے بچے ذبح کرو پھر ان کے ساتھ کچھ کریں گے. کیا مسئلہ ہے, چلو اوپر. ابناء الذین آمنوا, قتل کرو ابناء الذین, ان لوگوں کے بچوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ, اور ان کی عورتوں کا حیا چھین لو. وما قید الکافرین الا فی ضلال, اور نہیں تھا مکر کافروں کا مگر بے اثر. یہ ادخال الہی ہے, یعنی انہوں نے جو مکر کیا تھا کہ پہلے بچے ذبح کر دو تاکہ بڑوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے, وہ بھی ہمارے خلاف تلوار اٹھانے سے دستبردار ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اس مکر کا کوئی فائدہ ہوا. سوال یہ پیدا ہوا کہ مکر کا کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں اس کافروں کے مکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوتے ہیں وہ اس لیے تو نہیں لڑتے کہ بچے مار دیں گے تو ہم مشن سے ہٹ جائیں گے. بچے مار دیے جائیں وہ مشن سے نہیں ہٹتے, عورتیں بیوہ ہو جائیں مشن سے نہیں ہٹتے. وما قید الکافرین الا فی ضلال, اور نہیں تھا مکر کافروں کا مگر بے اثر.